السلام علیکم۔ قرآن مجید نے کفار کے سامنے ان سابقہ امتوں کے احوال کو بیان کیا ہے جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو نہ مانا یا مانا لیکن اس پر قائم نہ رہے اور اس میں کمی زیادتی شروع کر دی۔ نامعلوم کتنی بستیاں انبیاء کے جھٹلانے کی بنا پر عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئیں اور کتنی ہی بستیاں مسخ و خسف کے عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ انہی میں سے ایک قصہ اصحاب سبت کا ہے۔ سبت کے معنی ہفتے کا دن کے آتے ہیں۔ امت موسوی کے لیے سبت کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اگرچہ بنی اسرائیل میں پہلے جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا، لیکن بعد میں باہم اختلافات رونما ہوئے اور یہ طے پایا کہ سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی ان کے اس رجحان اور اصرار کو دیکھتے ہوئے سبت ہی کو یوم عبادت مقرر کر دیا، لیکن اس دن مچھلی کے شکار کو بھی حرام کر دیا۔ اب چونکہ یہ دن بنی اسرائیل نے بڑے ہی جوش و خروش سے لیا تھا، اس لیے اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش کا آغاز اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل مچھلی کے شکار کے شوقین تھے۔ تفسیر ساوی میں روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں، ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سینچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سینچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سینچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو جا کر پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، لہذا ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور نازار و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرا گروہ کچھ ایسے لوگوں کا تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، الٹا منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ سرکش اور نافرمان لوگوں کا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ اب جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی، آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی نہ کھا پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ ایک قول کے مطابق دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی،
جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی اور ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر، دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ قوم چند گھنٹے ہی زندہ رہی، جبکہ ایک دوسری روایت میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ قوم صرف 3 دن کے اندر ہی مر گئی تھی۔ یہ نہ کچھ کھا سکے، نہ پی سکے، اور نہ ہی ان کی آگے نسل چلی۔ ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل سبت کے چہروں میں ایک خاص قسم کا ورم پیدا ہو گیا تھا۔ اس ورم کی وجہ سے ان 12,000 افراد کے چہرے بالکل بندروں جیسے معلوم ہوتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی۔ کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی اپنے دائرہ اختیار میں برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ قوت سے بدل دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں ان تینوں گروہوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ رہا درمیان میں تیسرا گروہ جو خود نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن اس سے منع بھی نہ کرتا تھا، اس کے لیے قرآن مجید نے سکوت اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اسی معاملے میں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ عذاب دو طرح کے آئے، ایک بڑا عذاب جس میں دونوں گروہ ماخوذ ہوئے، نافرمانی کرنے والے بھی اور برائی سے منع نہ کرنے والے بھی۔ دوسرا عذاب بندر بنا دینے والا تھا اور وہ حد سے گزر جانے والوں کے لیے تھا۔ اس عذاب میں صرف وہ لوگ ماخوذ ہوئے جو نافرمان تھے۔ اہل سبت کے واقعہ میں ایک اور رائے جو کچھ علماء کی ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ گروہ جو خود تو اس نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوا لیکن اس نے ان لوگوں کو بھی منع نہ کیا جو اس نافرمانی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نام تک لینا پسند نہ فرمایا، حتیٰ کہ ان لوگوں کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی طرف سے واضح احکامات اور اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمی احادیث موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جہاں پر برائی دیکھو اسے ضرور روکو، ہاتھ سے یا پھر زبان سے یا پھر اپنے دل میں۔
یوم سبت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نافرمانی سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن ان لوگوں نے مچھلی کا براہ راست شکار تو نہ کیا تھا، اس کے لیے ایک ناجائز ہیلہ اختیار کیا۔ اس پر عام نافرمانی کے مقابلے میں بڑا عذاب نازل ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔